کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، پاک ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں اس کائنات کا نظام ہے، اور وہی خدا ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کی ہر چیز ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے، جس کے ہاتھ میں نظام قدرت ہے، جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کا نظام ہے، پوری کائنات کا سسٹم ہے، اسی نے اپنے ہاتھ میں الذی خلق الموت والحیات، اسی خدا نے موت اور حیات کو خلق کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ دیکھے کہ تم میں سے کون بہترین عمل انجام دیتا ہے۔ اب توجہ فرمائیں کہ پروردگار عالم کس انداز سے اپنا تعارف کروا رہا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک، وہ خدا جس کے قبضہ قدرت میں پورے ملک کا نظام ہے۔ خداوند متعال بتانا چاہ رہا ہے کہ پوری کائنات کا نظام میرے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ توجہ فرمائیں تو پروردگار عالم گویا کہ یہ اعلان کر رہا ہے اور چیلنج کر رہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات، مبارک ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات کا نظام ہے۔ تم اس نظام میں سے کوئی بھی عیب نکال نہیں سکتے، اس نظام میں کوئی نقص نکال نہیں سکتے، اس نظام سے کوئی بھی تم کمی پیش نہیں کر سکتے۔ پروردگار عالم نے جو بھی نظام بنایا ہے وہ احسن نظام بنایا ہے۔ خداوند متعال نے اتنا احسن نظام بنایا کہ سائنسدان حیران اور ششدر رہ گئے کہ یہ عالم ملک جسے ہم ملک کہتے ہیں، اور اسی کی طرف پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ اتنے سارے عالم ملک میں زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اگر اس کائنات کی نسبت دیکھا جائے تو شاید ایک ذرے کے برابر ہو، اس میں پروردگار عالم نے موت اور حیات کو قرار دیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ پورا جو سسٹم پروردگار عالم نے قرار دیا ہے، اس میں نظم و ضبط برقرار ہے۔ خداوند متعال نے اس کائنات میں نظم و ضبط رکھا ہے، اور نظم و ضبط کا عالم یہ ہے کہ غالباً آئنسٹائن کے یہ جملے ہیں یا نیوٹن کے یہ جملے ہیں، غالباً میرا ذہن یہ کام کرتا ہے کہ آئنسٹائن کے یہ جملے ہیں کہ یہ کائنات اتنی منظم ہے، اتنی حساب و کتاب کے ساتھ ہے، اتنی میتھمیٹیکلی، اور اس میں باقاعدہ ریز اور باریک اس میں حساب و کتاب ہے کہ اگر ذرہ برابر بھی اس کائنات میں باہر سے اضافہ کیا جائے تو اس کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، اور اگر اسی کائنات سے ذرہ برابر نکال دیا جائے، اگر آپ توجہ فرمائیں کہ یہ نظام جس کو بعد میں گریویٹی فورس کے نام سے انکشاف کیا گیا اور کہا گیا کہ لا آف گریویٹی فورس یعنی قوت ثقل کے ذریعے یہ پوری کائنات منظم ہے، جس جثے کا جتنا وزن ہے اسی وزن کے حساب سے پروردگار عالم نے اس میں ایک قوت ثقل رکھی ہے۔ اگر یہ نہ ہوتی کائنات میں قوت ثقل تو پوری کائنات درہم برہم ہو جاتی۔ اسی لیے ظاہری طور پر دنیا والوں کو یہ لگتا ہے کہ اس کائنات کے سسٹم کو منظم کرنے میں قوت ثقل کا کردار ہے۔ یہ یہاں پر آپ کے سامنے پیش کریں کہ جیسے کہ آئنسٹائن نے کہا کہ کائنات اتنی منظم ہے کہ اگر ریت کے ذرے میں سے، ریت کیا ہے، اس کا ایک ذرہ نکال دیا جائے اس کائنات سے تو نظام درہم برہم ہو جائے گا، یا اگر ایک ذرہ اضافہ کیا جائے تو اس کائنات کے حسن میں بے ہنگمی واقع ہو جائے گی اور قیامت بپا ہو جائے گی۔ گویا کہ نہ اس نظام کائنات، نظام ملک میں کوئی ذرہ اضافہ کر سکتے ہیں نہ کم کر سکتے ہیں، یہ پروردگار عالم کی کائنات کا حسن ہے۔ اور جب پوچھا گیا کہ یہ کائنات میں حسن کیوں ہے، اتنا منظم کیوں ہے، کہا لا آف گریویٹی فورس، قوت ثقل کے ذریعے اس کائنات میں حسن موجود ہے۔
اگر یہ گریویٹی فورس نہ ہوتی تو پوری کائنات بے ہنگم ہو جاتی اور ایک دوسرے سے ٹکرا جاتی اور یہ نظام ختم ہو جاتا۔ ہم یہیں پر کہتے ہیں پہلے کے لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کائنات کا نظام مرتب و منظم اور ایک دوسرے کے قریب نہیں آ رہے یا ایک دوسرے سے بہت زیادہ دور نہیں ہو رہے۔ انہیں کون سی قوت اور کون سی طاقت ان میں نظم برقرار رکھے ہوئے ہے، فاصلہ برابر رکھے ہوئے، تو وہ کہتے ہیں کہ گریویٹی فورس۔ مگر ہم یہیں پر یہ جملہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک تسلی بخش جواب مل جاتا ہے، اور یہ کہ اتنا تو طے ہوا کہ کوئی غائب چیز ہے جس کو ہم دیکھ نہیں پا رہے، اس کا نام انہوں نے گریویٹی فورس رکھا، جس کے ذریعے سے پوری کائنات منظم چل رہی ہے۔ اسی کو ہم یہ گریویٹی فورس قوت ثقل کہتے ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ اگر آفاقی نظروں سے، اگر الہی نظروں سے، اگر معنوی نظروں سے دیکھا جائے تو یہ وہ قوت ہے جس کے ذریعے سے پروردگار عالم نے عالم افلاک اور عالم زمین کو قائم رکھا ہوا ہے۔ اسی کے لیے دعائے ندبہ میں یہ جملہ کہتے ہیں، این السبب المتصل بین الارض والسماء، کہاں ہے وہ ذات جس کی وجہ سے زمین و آسمان باقی ہیں؟ اگر زمین و آسمان باقی ہیں تو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی وجہ سے باقی ہیں۔ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے اس کائنات میں نظم رکھا ہے، یعنی اس کائنات پر اللہ کا جو ایک قانون، حاکم قانون ہے، وہ نظم و ضبط ہے۔ اسی سے ہم فلسفے میں جا کر برہان نظم کے ذریعے ایک ناظم کو ثابت کرتے ہیں، اور اسی ناظم سے صانع یعنی خالق کو ثابت کرتے ہیں، اور بتاتے ہیں کہ یہ جو کائنات کا نظم و ضبط ہے، اس کائنات کا نظم و ضبط یہ بتا رہا ہے کہ اس کائنات کو کوئی منظم چلا رہا ہے۔ یہی تو وجہ تھی رسول خدا کا گزر ہوا بڑھیا کے طرف سے، اور وہ بڑھیا چرخہ چلا رہی تھی یا دھاگا بن رہی تھی، تو پوچھا کہ تم نے خدا کو کیسے پہچانا؟ کہا یا رسول اللہ میں نے پہچانا اپنے اس چرخے سے، جیسے ہی ہاتھ نکالا میرا چرخہ رک گیا۔ بس معلوم یہ ہوتا ہے یہ چھوٹا سا چرخہ بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتا، تو کائنات کا پورا چرخہ بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتا۔ وہاں پر رسول خدا نے کہا تھا مرحبا، تمہارے لیے توحید کی یہ بہترین دلیل ہے، وجود خدا کی بہترین دلیل ہے۔ وجود خدا پر یہ جو کائنات کا نظم و ضبط ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کوئی ناظم ہے، اور یہیں سے اللہ کے ایک ہونے کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ وہ کیسے؟ اگر اللہ ایک نہ ہوتا تو نظام دو ہوتے، یا نظام تین ہوتے، یا نظام کئی ہوتے، جس کی وجہ سے دنیا تباہ و برباد ہو سکتی تھی۔ اسی لیے قرآن مجید نے یہ جملہ کہا ہے کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ کے علاوہ، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتا لفسدتا، تو اس میں فساد بپا ہو جاتا۔ یعنی نظام جو اس کائنات کا نظم و ضبط کے ساتھ چل رہا ہے، یہ ایک طریقے کا نظم و ضبط بتا رہا ہے کہ ناظم مدبر ہے، ناظم واحد ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، اور وہی ناظم احد ہے، یعنی اس کا وجود اکیلا ہے، وہ بسیط ہے، کسی خارجی چیزوں سے مرکب نہیں ہے۔ اب یہاں پر دوسرا